الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا ریاء فیہ ولا سمع یا رب العالمین اللہم جل وجہک الکریم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونضع الموازین القسط لیوم القیامۃ فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبۃ من خردل أتینا بها وکفی بنا حاسبین۔ اور ہم قائم کریں گے وزن کرنے کا ترازو کو انصاف کے ساتھ قیامت کے دن، اور کسی بھی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا، کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ایسا ہوا، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، رائی کے دانے کے برابر بھی عمل أَتَيْنَا بِهَا، تو اسے حاضر کر دیا جائے گا۔ یعنی کوئی بھی عمل چھوٹے سے چھوٹا، اس وقت سارے اعمال وزن کے وقت کیے جانے کے وقت سارے کے سارے اعمال اچھے اور برے سب حاضر کر دیے جائیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے ہیں۔ یہ آیت 47 تھی، جہاں تک ہم لوگ پچھلی بار پہنچے تھے سورۃ الانبیاء کے 17ویں پارے کی سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 47 جو ہم لوگوں نے پچھلی بار پڑھا تھا۔ اب آج انشاءاللہ آیت نمبر 48 سے آگے بڑھیں گے۔ آیت نمبر 48 سے لے کے 93 تک یہ ایک طویل سلسلہ ہے، اور یہی وہ سلسلہ ہے جس میں انبیاء اور رسولوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو بھی بیان کیا ہے ہم لوگ دیکھیں گے۔ اور یہی وجہ ہے یہ جو آیات ہیں جو نبیوں کے بارے میں آئے، انبیاء نبی کی جمع ہے نا، تو یہ نبیوں کے بارے میں آئے، اسی وجہ سے اس سورت کا پہچانی جانے لگی سورۃ الانبیاء کے نام سے، جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ یہی وہ آیات ہیں جس نے اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا۔ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 48 سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے دیا، عطا کیا موسیٰ کو اور ہارون کو علیہم السلام الفرقان، ایک ایسی چیز جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی، وضیاء، اور روشن نورانی، وذکر للمتقین، اور نصیحتیں کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی سزا سے، اللہ کی نافرمانی سے بچانے والے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کتاب دی، الفرقان دیا، اشارہ توریت کی طرف ہے، جو نور تھی اور جس کے اندر ذکر تھا، نصیحتیں تھیں، ہدایات تھیں ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں۔ جیسے اس قرآن کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے شروع میں ہی کہا، سورۃ البقرہ یاد کریں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے۔ یہ ہدایت ملتی ہی انہیں ہے
جو ہدایت کی طلب رکھتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں۔ جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا نہیں چاہتے، پھر انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون۔ اب یہ متقین کا ایک ڈیفینیشن چھوٹا سا یہاں پر آ گیا۔ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں بغیر دیکھے، اپنے رب کو اندیکھے رب سے ڈرتے رہتے ہیں بغیر، ہے نا، دیکھا بھی نہیں ہے انہیں اللہ کو، لیکن اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں۔ ہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ اس گھڑی سے، یہ اشارہ قیامت کی گھڑی کی طرف ہے، اس کا ان کے اندر سے کانپتے رہتے ہیں اس گھڑی کے آنے کی وجہ، اس گھڑی کا سامنا کرنے سے، یعنی آخرت کا خوف ان کے اندر ہوتا ہے۔ وہم بالآخرۃ یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اپنے رب سے، اندیکھے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کس چیز سے؟ رب کی سزا سے، رب کی ناراضگی سے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہ ہے وہ نصیحت، مبارک نصیحت جس سے ہم نے نازل کی ہے، یعنی کون سی؟ یہ قرآن۔ اور أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا تو تم لوگ اس کا انکار کرنے والے ہوگے، اس کے منکر رہو گے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نازل کیا، اللہ نے نازل کی ان تک، اور پھر اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ھذا ذکر مبارک، یہ ذکر ہے، نصیحت ہے، مبارک نصیحتیں ہیں۔ انزلناہ، اسی نے نازل کیا ہے۔ افانتم لہ منکرون، تو کیا تم لوگ اس کا انکار کرو گے، اس کے منکر رہو گے؟ اب یہ آیت نمبر 51 سے شاید آیت نمبر 70 تک ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل وکنہ بہ عالمین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رہنمائی کی، ہدایت کے راستے کی ابراہیم کے لیے ان سے پہلے، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے پہلے۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم تھے ان کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والے، ان کے بارے میں بھی علم رکھتے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی راہ راست کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لھا عاکفون، جب انہوں نے اپنے والد سے، اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ بت، یہ مورتیاں جس کے آگے تم سر جھکا کے بیٹھے رہتے ہو، جس سے دعائیں کرتے ہو، یہ کیا ہے، کیا چیز ہے یہ؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، ایسے ہی وہ عبادت کرتے تھے ان کی۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ ابراہیم علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں یقیناً تم لوگ اور تمہارے باپ، آبا و اجداد بڑی گمراہی میں مبتلا تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اب قوم کے لوگ اور ان کے والد جو بھی ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ کیا تم کوئی بات سچائی لے کے آئے ہو، یا تم ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو، کھیل تماشا کر رہے ہو، یعنی کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہو، جبکہ تمہارے باپ دادا یہی کچھ کرتے رہے، ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین۔ ابراہیم علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں بلکہ تم سب کا رب، جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، جس نے ان سب کو بنایا ہے بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی وجود کے، اور میں اس بات کا، ان باتوں کا قائل ہوں، گواہ ہوں
گواہی دینے والا ہوں. یہ آیت نمبر 56 تھی. یعنی جو انہوں نے سوال کیا کہ تم کوئی کچھ حق لے کے آئے ہو، تو اس پر حق کو جواب دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ یہ تمہارے رب کی بات کر رہا ہوں، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں بنایا ہے، اور میں اس بات کی گواہی دینے والا ہوں. یعنی اس بات پر مجھے یقین ہے. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. ان دونوں آیت کے درمیان، آیت نمبر 56 اور 57 کے درمیان ایک وقفہ ہے، جس کا ذکر قرآن کے دوسرے مقام پر ہے کہ یہ لوگ، قوم کے لوگ، کوئی بڑا تہوار تھا، اس کے لیے لوگ نکل رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بھی نکلنے کے لیے کہا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے. اس کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے، کہہ رہے ہیں، یہ آیت آ رہی ہے، وَتَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ، ان مورتیوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا. ہاں، جب تم لوگ منہ موڑ کے چلے جاؤ گے، یعنی جب تم لوگ چلے جاؤ گے اپنے اس جو میلہ ہے جہاں بھی ہے، تو میں کوئی نہ کوئی چال چلوں گا ان کے ساتھ. یہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا. وَجَعَلَهُمْ حُجَّةً إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. اب کیا انہوں نے چال چلی؟ وہ یہی ہے کہ انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے، ان کو، مورتیوں کو ریزہ ٹکڑے کر دیا، سوائے جو سب سے بڑا تھا اس کے، جو ان میں بڑا تھا، بڑی مورتی تھی، اس کو چھوڑ دیا کہ شاید کہ یہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں، اس سے معاملہ پوچھیں. قالو، اور اسی سے نہیں بلکہ یہ جو مورتیاں توڑی گئی ہیں ان سے پوچھیں. یہ لوگ جب واپس لوٹیں تو ان سے پوچھیں. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. اب یہ لوگ واپس آ گئے ہیں. یہ لوگ اب دیکھ رہے ہیں یہ کوئی ان کا عبادت خانہ تھا جس میں یہ سب کچھ تھی. یہ مورتیں انہوں نے مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی تھیں، اور اسی عبادت خانے کی بات ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام اندر داخل ہو کر کے ساری مورتیوں کو توڑ دیا، بڑی مورتیوں کو، جو ان میں سب سے بڑی تھی ان کو چھوڑ دیا. اور اس کے بعد یہ لوگ واپس آتے ہیں، اور واپس آنے کے بعد جب اپنے عبادت خانے میں جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. کس نے کیا ہمارے الہوں کے ساتھ یہ کچھ؟ بے شک جس نے بھی کیا وہ تو ظالموں میں سے ہے، وہ ظلم کرنے والا ہے. ظلم کہتے ہیں عربی میں کسی کو اس کے مقام سے ہٹا دینا. تو یہ انہیں الہ مانتے تھے، تو ظاہر ہے یہ ان کے لیے بڑی شے تھی، بڑی قابل عزت شے تھی، اور کسی نے اسے توڑ دیا، ٹکڑے کر دیا، تو اس کے ساتھ ظلم ہے نا. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بے شک وہ ظالموں میں سے ہے جس نے بھی یہ کام کیا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کے بارے میں جو ان کے بارے میں نصیحتیں کیا کرتا تھا، ان کا ذکر کیا کرتا تھا، ان بتوں کا، اور جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی اس کا نام ابراہیم ہے. قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون. اور کہا گیا کہ لے کے آؤ ان کو تمام لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ اس بات کی گواہی دیں. اب یہ جو آیات نازل ہو رہی ہیں، یہ ایک تھوڑا وقفہ ہے پہلے کی آیات میں. دیکھا ان لوگوں نے، بات آگے پہنچی، اس وقت کا جو بادشاہ تھا غالباً نمرود تھا، وہاں تک بات پہنچی، اور پھر یہ ساری باتیں ہوئیں. پھر وہ ہوا کہ کس نے توڑا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ ابراہیم ہی معلوم ہوتا ہے جس نے توڑا ہے. پھر اس کو حکم ہوا بادشاہ نے، جس نے بھی حکم دیا اس کو لے کے اور لوگوں کے سامنے. قرآن کا اسلوب اسی طرح ہے. بیچ کے جو حصہ ہے اللہ نے جہاں مناسب سمجھا وہاں نازل فرمایا. قرآن کے دوسرے مقام پر شاید ہم لوگ پڑھ بھی چکے ہیں یا پڑھیں گے.
اگلی آیت نمبر 62 ہے، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ان لوگوں نے سوال کیا کہ کیا تم نے یہ کچھ کیا ہے ہمارے الہوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ قال بل فعلہ کبیرہم فہذا فسألوہم ان کانوا ینطقون۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بلکہ شاید اس کے بڑے نے کیا ہے، اس لیے کہ وہ بچا ہوا ہے نا، تو تم لوگ پوچھو اس سے، اگر یہ بات کر سکتا ہے تو اس سے پوچھو، یعنی اس بڑے سے پوچھو۔ بڑا بدھ جسے ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا، آثار تو یہی بتا رہے تھے، انہوں نے آثار کی بات کی، لگتا یہی ہے کہ تو یہ تو اس نے توڑا ہے، اس سے پوچھو۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون۔ تو ان لوگوں نے، یہ لوگ اپنے دلوں میں اس بات پر غور کیا، اور غور کرنے کے بعد اس بات کا ان کو احساس ہوا کہ 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 وہ لوگ خود ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ فرجعوا الى انفسهم، تو ان لوگوں نے اپنے آپ کی طرف رجوع کیا، اپنے آپ میں سوچنا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد فقالوا انکم انتم الظالمون، کہ بے شک تم ہی لوگ ظلم کرنے والے ہو، یعنی ایسی ہستی کو الہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہو جو اس کے لائق نہیں، جو اس کے لائق تھا اسے چھوڑ دیا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ دل میں ان کے اس بات کا خیال آیا۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر انہوں نے اپنے سر کو جھکایا، اور اس کے بعد اٹھانے کے بعد کہتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے، تم جان چکے ہو کہ یہ لوگ بات نہیں کرتے ہیں، یہ بات نہیں کر سکتے ہیں، یعنی یہ بت جن کو تم نے توڑا ہے، جس نے بھی توڑا ہے، اور یہ بڑا والا بت یہ بات نہیں کر سکتے۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم۔ اب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تم لوگ عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ان کی جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں کچھ بھی اور نہ نقصان؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پر تف ہے تم لوگوں پر اور اس پر جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے، عقل سے خالی ہو؟ یہ ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں۔ اب قوم فیصلہ کرتی ہے، اور فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اب آگے آیت جو آ رہی ہے، آیت نمبر 68، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین۔ ان لوگوں نے کہا کہ اسے آگ میں جلا دو اور اپنے الہوں کی مدد کرو، اگر کچھ کرنے والے ہو تو یہ کام کرو، یعنی ابراہیم کو علیہ السلام کو آگ میں جھونکو، آگ میں ڈال دو، یعنی جلا دو، اور اس طرح تم اپنے بتوں کی، اپنے الہوں کی مدد کر سکتے ہو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اور ایسا ہی کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ارادہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو جلا دینے کا، برا ارادہ کیا تھا، تو ہم نے انہی لوگوں کو سب سے نقصان اٹھانے والا بنا دیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام آگ سے زندہ صحیح سلامت نکل گئے، اور یہ لوگ ظاہر ہیں یہ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ اب آیت نمبر 71، اب یہاں سے اس پورے واقعے کے ایک طرح سے واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا مکمل ہو چکا ہے، لیکن ابھی اسی سے منسلک آیات آ رہی ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے بچا لیا ابراہیم علیہ السلام کو، انہیں، اور لوط علیہ السلام کو، اور اس زمین کی طرف انہیں لے گئے جس پر جہاں ہم نے برکت رکھی تھی سب کے لیے۔
وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے عطا کیا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب مزید زیادہ، اور کلن جعلنا صالحین، اور ہم نے ان سب کو بنایا صالح لوگوں میں سے۔ جو بات کہی گئی ان دو آیات میں وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا آگ سے، ان کے ساتھ لوط علیہ السلام بھی نکلے، اور یہ دونوں کے دونوں، اور ان کے ساتھ ایک تیسری ہستی بھی تھی، وہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سارہ۔ یہ تفاصیل میں ملتی ہے، یہ چیزیں احادیث سے ملتی ہیں۔ تفاصیل میں تو بہت سارے واقعات ملیں گے، جب کوئی بھی تفسیر آپ اٹھائیں گے بہت سارے واقعات ملیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی اہلیہ جو تھیں ان کی چچزاد بہن تھیں، اور لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے، سگے بھتیجے تھے۔ یہ تین لوگ نکل گئے وہاں سے، اور نے اس زمین کو چھوڑ دیا، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ انہیں لے گئے اس زمین کی طرف جس میں اللہ نے برکت رکھی تھی۔ اشارہ ہے وہ فلسطین کے علاقے کی طرف۔ اور اللہ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بیٹا دیا جو سارہ سے تھی، سارہ علیہ السلام سے، اور ان سے پوتا دیا یعقوب، اور جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب کے سب صالح لوگوں میں سے تھے۔ آیت نمبر 73، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت اس آیت میں فرما رہے ہیں ہم نے ان لوگوں کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان سب کو آئمہ بنایا، رہنمائی کرنے والا، پیشوا بنایا، اور یہ لوگ ہدایت دیتے ہمارے حکم کے مطابق، لوگوں کی رہنمائی فرماتے، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی، بھلائی کے کام ان کی طرف وحی کی کرتے رہے، اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور یہ سب کے سب تھے میری ہی اطاعت گزار، میری ہی فرما برداری اور اطاعت کرنے والے۔ یہ اب آیت نمبر 74 اور 75، اس کا تعلق لوط علیہ السلام سے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور لوط علیہ السلام ہم نے انہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے انہیں حکمت عطا کی اور علم عطا کیا۔ عام طور سے یہ دو الفاظ جب آتے ہیں تو یہ انبیاء اور رسولوں کے لیے آتے ہیں، حکمت اور علم۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے انہیں بچا لیا اس آبادی سے، اس شہر سے، اس بستی سے جہاں کے لوگ عمل کرتے بہت ہی خراب گندے کام کرتے۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءٍ فَاسِقِينَ، بے شک وہ لوگ جو وہاں رہنے والے تھے وہ لوگ تھے بہت ہی برے، بدترین اور فاسق لوگ تھے، اللہ کی حدود سے نکل جانے والے، اللہ کے بتائے ہوئے قوانین سے نکل جانے والے لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے داخل کیا لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں۔ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ صالح لوگوں میں سے تھے۔ لوط علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں الگ الگ مقاموں پہ آیا۔ اب دیکھیں یہاں پر کئی انبیاء رسولوں کا ذکر ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، ہارون علیہ السلام کا ذکر ہوا، ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے ساتھ لوط علیہ السلام۔ اب یہاں آ رہے دو آیات ہیں جس میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ، اعوذ باللہ، وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام جنہوں نے پکارا اس سے پہلے، یعنی ان واقعات سے پہلے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، تو ہم نے ان کی پکار کو سنا، قبول کیا، اور ہم نے انہیں بچا لیا اور ان کے گھر والوں کو اس کرب سے، اس بے چینی سے جس میں بڑی بے چینی جس میں وہ لوگ مبتلا تھے، ہم نے انہیں بچا لیا۔ یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں، ہے نا، بڑی تفصیل سے ہم لوگوں نے سورہ طٰہٰ میں، سورہ یونس کے بعد
سورہ سورہ یونس میں پڑھی ہے ہم لوگ، سورہ یونس میں بھی پڑھی ہے ہم لوگوں نے، اور اس کے بعد سورہ یونس کے بعد جو صورت ہے اس میں بھی ہم لوگوں نے پڑھی. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان کی مدد کی ان لوگوں کے خلاف جس قوم نے جھٹلایا میری ہدایات کو، میری آیات کو. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، بے شک وہ لوگ بھی تھے بہت ہی برے، بدترین. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا پانی میں. یہ نوح علیہ السلام کی قوم کا اختتام ہے، اس طرح ہوا. اور نوح علیہ السلام ایمان والوں کو اللہ نے بچا لیا. اگلی آیت، وَدَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. اب داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور ایک واقعے سے بات اللہ تعالیٰ یہاں پر سامنے لا رہے ہیں کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام جب ان لوگوں نے فیصلہ کیا اس بات کا کہ کسی کی کھیتی کو، کسی کی بکریاں چر گئی تھیں رات میں، یعنی پوری کھیتی تباہ کر کے چلی گئی تھی، اس بات کا فیصلہ کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاہِدِينَ، اور ہم تھے ان کے فیصلے کے گواہ. وَفَهَّمْنَاهُ سُلَيْمَانَ، تو ہم نے فہم عطا کیا سلیمان کو علیہ السلام. وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے ان سب کو حکمت اور علم عطا کیا تھا. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ، اور داؤد کے ساتھ علیہ السلام ان کے لیے مسخر کر دیا تھا پہاڑ کو. یُسَبِّحْنَ وَالطَّیْرُ، وہ تسبیح کرتے پہاڑ بھی اور پرندے بھی. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم تھے یہ کرنے والے. کئی باتیں یہاں پر کہی گئیں ہے نا. اور پہلی بات یہ کہی گئی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام. داؤد علیہ السلام کو بادشاہت ملی، آپ پڑھ چکے ہیں طالوت اور جالوت کا مقابلہ سورۃ البقرہ میں، اور داؤد علیہ السلام بادشاہ بنائے گئے. تو فیصلہ ان دونوں نے کیا. داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سلیمان کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائی، فہم عطا فرمائی. انہوں نے فیصلہ کیا. یہ کسی شخص کے کھیت کو دوسرے شخص کی بکریاں آ کر کے رات میں چر گئیں، پورا کھیت ختم کر دیا، اور یہ مقدمہ داؤد علیہ السلام تک پہنچایا گیا. جب آپ تک بات پہنچی تو آپ نے فیصلہ کیا داؤد علیہ السلام نے کہ یہ ساری بکریاں اس کو دے دو جس کا نقصان ہوا ہے کھیت کا. جب یہ سلیمان علیہ السلام کو اس فیصلے کا علم ہوا تو انہوں نے فیصلہ کہا کہ اپنا فیصلہ سنایا، اور فیصلہ یہ کہ یہ بکریاں کھیت والوں کو دے دی جائیں اس وقت تک کے لیے جب تک یہ کھیت جو ہے بکری والے کو دے دی جائے، کہ یہ بکری والا اس کھیت کو درست کرے، ویسی فصل اگائے، اور جب اس طرح کی کیفیت ہو جائے تو اس وقت یہ کھیت واپس کرے کھیت والے کو، اور اپنی بکریاں واپس لے کھیت والے سے، ہے نا. یہ فیصلہ کیا. اسی کی طرح یہ روایات ہیں جس سے یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں ملتی ہیں، عام طور سے مفسرین نے یہ کیا. ایک اور بھی ایک ایسا واقعہ بیان کرتے ہیں مفسرین، روایات ملتی ہیں سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں، کہ دو عورتیں تھیں، دونوں کے بچے تھے چھوٹے چھوٹے، ہے نا، دودھ پیتے. کہیں پر یہ لوگوں نے قیام کیا، اور رات میں بھیڑیا آ کر یا جو بھی آیا اس نے ایک بچے کو کھا لیا، اب وہ لے کے بھاگ گیا. اب یہ ایک بچہ بچ گیا. اب جو ایک بچہ بچا تو وہ دو نہیں کلیم کر رہی کہ میرا بچہ ہے، دونوں اس بات کو کلیم کرتے ہیں میرا بچہ ہے. اور جب یہ مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے جو بڑی عورت تھی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. سلیمان علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ لگی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کو 2 ٹکڑا کر دیا جائے، آدھا آدھا، اور دونوں کو دے دیا جائے. جب یہ اس پر عمل کرنے کے لیے جب کہا گیا تو اب چھوٹی والی جو ہے
وہ خوب چلا چلا کے کہنے لگی نہیں ایسا مت کرو، یہ بچہ اسی کا ہے، اس کو دے دو، مجھے نہیں چاہیے یہ بچہ، ہے نا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح پتہ لگ گیا کہ یہ بچہ چھوٹی والی کا تھا، اور انہوں نے بچہ چھوٹی والی کو دے دیا۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام کو، بہرحال اس طرح کے واقعات، دو واقعات تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے فیصلے کے ساتھ۔ جو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے فہم عطا کیا تھا سلیمان کو، حالانکہ سبھی انبیاء اور رسولوں میں سے تھے، علم دیا تھا ہم نے ان سب کو۔ پھر داؤد علیہ السلام کے بارے میں، اب یہ بات جو بات ایسے روایات سے ملتی ہے کہ داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ اس تلاوت میں شریک ہوتا، اور پرندے رک جاتے اب داؤد علیہ السلام کی زبور کی تلاوت سننے کے لیے۔ حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ایک روایت بہرحال ملتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ تمہاری آواز ویسی ہے، مزامیر کی طرح ہے داؤد علیہ السلام کی، یعنی اب موسیٰ اشعری رات کے وقت نماز ادا کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، اور آواز اونچی تھی ظاہر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزر رہے ہوں گے، انہوں نے آواز سنی، اور اس کے بعد آپ رک کر کے ان کی قرآن کے پڑھنے کی تلاوت کی آواز سنتے رہے۔ اگلے دن یا اس کے بعد جب بھی ملاقات ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ بہرحال حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 80، وَعَلَّمْنَاهُ سَنَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو یہ زرہ بنانے کا جو عام پہنا جاتا تھا پہلے تلوار سے بچاؤ کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، فلموں میں دیکھا ہوگا، لوہے کے زنجیر نما لباس پہنا جاتا اوپر سے تاکہ تلوار اثر نہ کرے جسم میں، جس کو زرہ کہتے ہیں۔ تو وہ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا داؤد علیہ السلام کو، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج تم لوگ اس سے استعمال کرتے ہو جنگ میں، تو کیا تم لوگ شکر کرنے والوں میں نہ ہوگے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم لوگ شکر کرنے والے نہ ہوگے؟ کیا تم لوگ شکر کرنے والے ہو کہ یہ علم اللہ نے داؤد علیہ السلام کو دیا، اور اس علم کی وجہ کر آج تم اپنے جسموں کو بچاتے ہو جنگ میں۔ یہ پھر بات آتی ہے روایات سے کہ جس میں پتہ لگتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی روزی کمانے کا ذریعہ یہی تھا کہ آپ یہ ذرے بناتے اور بیچتے تھے، اور اسی سے آمدنی سے اپنا گزارا کرتے۔ واللہ عالم۔ بہرحال آیت نمبر 80، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اور سلیمان، ان کو اللہ نے تیز آندھی جو چلتی تھی ان کے حکم سے اس زمین کی طرف جس پر ہم نے برکت رکھی تھی، یعنی جہاں تھے اس جگہ سے یہ وہ چلتی تھی وہ فلسطین کے علاقے کی طرف، شمال کی طرف، اور وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ہوئے ہر شے کا علم رکھنے والے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور شیطانوں میں سے جو سلیمان علیہ السلام کے لیے غوطے لگاتے پانی میں، اور اس کے علاوہ دوسرے کام کیا کرتے جس کا حکم سلیمان علیہ السلام دیتے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی نگرانی کرنے والے، نگہبانی کرنے والے ہم تھے ساری چیزوں کی۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے داؤد علیہ السلام کے بعد۔ یہ واقعات قرآن کی دوسری صورتوں میں ہم لوگ انشاءاللہ کچھ اور پڑھیں گے۔ آیت نمبر 83، ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، یا اللہ، اس طرح کہا کہ پکارا،
انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے تکلیف نے چھوا ہے، وانت ارحم الراحمین، اور آپ سب سے بہتر رحم فرمانے والے ہیں۔ اب یہاں پر پھر روایات ہیں، کیا صحیح ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، کہ 3 سال، یہ بھی کہا گیا 18 سال آپ جسمانی تکلیف میں مبتلا رہے، پھر اس کے پیچھے کہانیاں بتائی گئی ہیں، واللہ عالم کیا ہے۔ بہرحال حقیقت یہی ہے کہ ایوب علیہ السلام کو جب جسمانی تکلیف ہوئی تو اپنے رب کو آواز دی، یا اللہ، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اللہم، یا اللہ، اسی طرح اپنے رب کو آواز دی اور فرمایا کہ میں تکلیف میں مبتلا ہوں اور آپ سب سے بہتر رحم فرمانے والے ہیں۔ فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، تو ہم نے ان کی پکار کا جواب دیا اور ہم نے دور کر دی اس تکلیف کو جس میں وہ تھے۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے انہیں دیا ان کے اہل کو اور اتنا ہی اور اس کے ساتھ رحمت میں سے، رحمت من عندنا، رحمت اپنے پاس سے، وذکر للعابدین، اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں۔ یہ بہت ساری باتیں ان 2 آیات میں کہہ دی گئی ہیں، اور بہت ہی کم الفاظ میں، کہ ایوب علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے قبول فرمایا، ان کی تکلیف کو دور فرما دیا، ان کو ان کا اہل واپس کر دیا۔ اس کے پیچھے پھر وہی روایات آتی ہیں، یہ سب گھر والے ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اس بیماری کی وجہ سے جس میں یہ مبتلا تھے، سبوں نے چھوڑ دیا تھا، تو اللہ نے پھر ان سب کو واپس کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اتنا ہی انہیں اور بھی دیا اپنی رحمت میں سے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب کچھ جو کچھ تھا یہ نصیحت تھی ان لوگوں کے لیے جو نصیحت کے قبول کرنے والے ہیں، اللہ کے اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں۔ یہ 2 آیات 84 تک یہ ایوب علیہ السلام کے حوالے سے۔ آگے مزید آیات، میرے خیال میں وقت کافی ہو گیا ہے، شاید میں یہاں پر رک جا رہا ہوں آیت نمبر 84 پہ۔ انشاءاللہ تعالی آگے ذکر آ رہا ہے اسماعیل علیہ السلام کا اور یونس علیہ السلام کا وغیرہ کا، یہ انشاءاللہ تعالی اگلی بار ہم لوگ دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔